چینل مسٹیک ٹیرو. یہ ویکلی ریڈنگز ہیں اور ایئر سائن جیمنائی، لبرا اور ایکویریس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ 30 جنوری سے نیا ہفتہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں کیا سچویشن ہے. 7 کارڈ سپریڈ ہوتا ہے اور سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ود دا جیمنائی. لیٹس سی کہ اس ہفتے میں کون سا دن جو ہے وہ کیا انرجی لیے ہوئے ہے، منڈے سے لے کے اور اگلے سنڈے تک. پھر چلیں جی، منڈے کے لیے کارڈ ہے ڈیول، ٹیوزڈے ہے پیج آف سورڈز، وینسڈے ہے نائٹ آف کپس، نائٹ آف سورڈز، 10 آف وانڈز، کوئین آف وانڈز اور کنگ آف وانڈز. اچھا جی، منڈے کا دن جو ہے وہ اس لحاظ سے کچھ مشکل ہوگا کہ ذہنی طور پہ کچھ الجھنیں ہوں گی، جو کہ جیسے آپ کوشش کر رہے ہیں کچھ کام کرنے کی تو کہیں نہ کہیں رکاوٹ جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو محسوس ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں کسی کام کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے حوالے سے، تو وہ انفارمیشن آپ کو نہ ملے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کے لیے یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں تو ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ رکاوٹیں جو ہیں وہ سامنے رہیں یا آپ کے لیے الجھن کا باعث بنے اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اس معاملے کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہفتہ ختم ہوا ہے یہ معاملہ تب سے سٹارٹ تھا یا اس سے بھی پہلے سے، اور آپ کو وہ سرا ہاتھ نہیں آ رہا جس سے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر پیج آف سورڈز ہے. اگر کام کے حوالے سے ہے تو انٹرنیٹ آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے، اور ٹیوزڈے کا دن جو ہے وہ جیسے ریسرچ ورک کرنا ہے، پہلے سے جو لوگوں نے کام کیے ہوئے ہیں جو کہ آپ کی سوال سے ملتے جلتے ہیں یا آپ کی کیوری سے ملتے جلتے ہیں، ان کی ہیلپ سے آپ کچھ نہ کچھ اپنے لیے بھی سلوشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ اس پرسن کو جس سے آپ کا تعلق ہے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ یہ بات سمجھ سکیں کہ بھئی کب ان سے رابطہ کیا جائے اور ان کا موڈ کیسا ہے. یہ سب باتیں سمجھنے کے لیے بھی آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہو سکتے ہیں. نائٹ آف کپس ہیں، یہاں پہ آپ جو ہے وہ یا تو کوئی آفر، رومانٹک آفر آپ کے پاس آ رہی ہے یا آپ کسی کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بات کا امکان زیادہ معلوم ہوتا ہے جیسے یہ اپرچونٹی آپ کے سامنے آ رہی ہے جس کو اگلے دن آپ فوری طور پہ گریب کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ایسی اپرچونٹی جو کہ آپ کے سامنے آئی ہے اور آپ وداؤٹ اینی ڈیلے اس کو گریب کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹائم لیتی ہیں اور ان کی کچھ نہ کچھ ڈیٹیل ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ وہ فوکس نہیں کریں گے اس ڈیٹیل کے اوپر تو آپ کچھ نہ کچھ مس کر جائیں گے اور آپ کا نقصان ہوگا. سو نائٹ آف سورڈز جو ہے وہ کسی ایسے آئیڈیا کے اوپر کام کرنا جو ایک دم سے کہیں سے آیا ہے لیکن آپ کو بہت جلدی ہے، بس کسی طرح جلدی سے ہو جائے، یہ کام نہیں کریں. یہ چیز آپ کو ڈیفیکلٹی میں ڈال سکتی ہے. 10 آف وانڈز جو ہے وہ جمعے والے دن کا کارڈ ہے، فرائیڈے کا، اور اس دن جو ہے وہ ورک لوڈ کافی زیادہ ہو سکتا ہے یا پریشر آپ کا کام کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے، پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ہو. اس کے بعد یہاں پہ کوئین آف وانڈز اور کنگ آف وانڈز ہیں. اگر تو یہ ساری صورتحال آپ کے ریلیشن شپ کے اراؤنڈ ہے تو یہاں پہ آ کے کنگ اور کوئین جو ہیں وہ آپس میں کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں وہ اپنے سیٹل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کوئی اگر آپ کوئی میرڈ جیمنائی ہیں تو یہاں پہ آ کے اینڈ آف دا ویک آ کے، یا یہ کہہ لیں کہ فروری کا آغاز ہو چکا ہوگا، تب آ کے آپ دونوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اگر یہ کسی ریلیشن شپ کے حوالے سے ریڈنگ نہیں ہے تو بھی کولیبریشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور بالآخر کمیونیکیشن کی طرف جو ہے وہ چیزیں، یعنی بات چیت کے ساتھ مسائل حل کرنے کی طرف جو ہے وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کا ساتھ ساتھ آنا جو ہے وہ آپ کے لیے کامیابی کی اور سکسیس کی نشانی ہوگا. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، اور نیکسٹ جو ایئر سائن ہے میرے پاس لبرا، ان کے لیے دیکھتے ہیں کہ 30 جنوری سے ویک سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس ہفتے کی کیا معلومات ہیں.
منڈے والے دن سے یہاں پہ کارڈ موجود ہے میرے پاس لبرا لوگوں کے لیے. ہائی پریسٹس، 4 آف کپس، جسٹس، فول کا کارڈ ہے. کافی میجر کارڈز ہیں یہاں پہ. 10 آف سورڈز، نائٹ آف کپس اور 7 آف سورڈز. جو معاملات ہیں آپ کے، ان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک خاص قسم کی خاموشی اختیار کی ہو، اور یا تو آپ سے رابطہ ہی نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے، اور یا پھر رابطہ کرنے کی صورت میں بھی آپ کوئی خاص جواب نہیں دے رہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، کسی بھی قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں، اگین یہ ریلیشن شپ بھی ہو سکتا ہے، کریئر کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں نا وہ آؤٹ آف بیلنس ہیں، وہ نارمل نہیں ہیں، یا تو آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور دوسرے پرسن نے اتنا اچھا رسپانس نہیں دیا آپ کو اس ریلیشن شپ کے اندر، اس کنیکشن کے اندر. اب آپ کا جو رسپانس ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر دوسرے پرسن نے کچھ کرنا ہے، کوئی پروگرس دکھانی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں تو کچھ نہیں کرنا. تو ہائی پریسٹس خاموشی اختیار کیے ہوئے، صورتحال کو آبزرو کرتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ادر پرسن جو ہے اس کا کیا ری ایکشن ہے یا وہ کیا ایکشن لے رہے ہیں. 4 آف کپس، جب تک آپ کی بات سنی نہیں جائے گی آپ کوئی بھی فردر اس ساری صورتحال کے اندر انپٹ نہیں ڈالیں گے، اور پہلے سے جو معاملات خراب ہیں پہلے وہ ٹھیک کیے جائیں گے تو پھر ہی ہم اگلی کوئی بات کریں گے. اچھا، اس میں ٹیوزڈے والے دن اپنے آپ کو اوپن رکھیے گا. کہیں سے اگر کوئی اپرچونٹی آئے کسی بھی حوالے سے، کام کے حوالے سے یا ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، اس کو مس مت ہونے دیجیے گا، یا اس کو چھوٹا یا کم تر مت جانیے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کافی زیادہ بینیفیشل ہو. جسٹس کا کارڈ ہے. یہاں پہ آپ کے لیے انصاف کیا جا رہا ہے. اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کی فیور میں ہو جائیں گی. فول کا کارڈ ہے. ایک نیا سٹارٹ آپ کو زندگی لینے کا موقع دے رہی ہے. فول ایک سنگل انڈیپینڈنٹ پرسن ہے، اور آپ بھی یہاں پہ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، اور اس بات کا چانس ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی رسک لے لیں، کوئی نہ کوئی آپ کی پرسنالٹی کی ایجی سائڈ جو ہے وہ سامنے آئے یہاں پہ. 10 آف سورڈز ہے. ایک بہت برا ٹائم پیریڈ جو شاید پچھلے 1 سال سے چل رہا ہے، کچھ لوگوں کے لیے 6 سے 10 مہینوں کا ٹائم پیریڈ ہو سکتا ہے، اس وقت سے چل رہا ہے. بالآخر یہ ٹائم پیریڈ اب ختم ہونے جا رہا ہے، اور آپ نے جو تکلیف اٹھانی تھی، جو ہرٹ ہوئے ہیں وہ تو ہوئے ہیں، لیکن اچھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اس سارے معاملے سے. کوئی نہ کوئی وزڈم، کوئی نہ کوئی عقل مندی کی بات جو ہے وہ آپ نے سیکھی ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اس کے بعد نائٹ آف کپس ہے. یہ کوئی پرسن ہو سکتا ہے جو کہ آپ کی طرف آ رہا ہے. واٹر سائن کی پریزنس یہاں پہ موجود ہے. اس کے بعد 7 آف سورڈز ہے. لیکن یہ بڑے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک طرف تو کنٹراڈکشن ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن ان دونوں کا بیہیویئر جو ہے نا وہ کم و بیش ایک جیسا ہوتا ہے، اور وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے ہو. یہ کب اٹھ کے چلے جائیں، یہ باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ گلٹری کرتے ہیں، بہت باتیں بناتے ہیں، بہت سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن ہوتا ہواتا کچھ نہیں ہے. یہ دونوں اس قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں. آپ کے ارد گرد 2 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسی اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے جو کہ اتنی زیادہ شاید فروٹفل نہیں ہے جتنی آپ کو بیان کی جا رہی ہے. کوشش یہ کیجیے گا کہ کسی سے مشورہ کریں آپ. دوسری بات یہ کہ کوئی کام ہے اگر یہ، تو اس کام کو پہلے سے جن لوگوں نے کیا ہوا ہے اسی طریقہ کار سے کرنے کی کوشش کیجیے گا. خواہ مخواہ کے نئے رسک یا نئی خواہ مخواہ کی ٹرائی جو ہوتی ہے نا کہ اس طرح کر کے دیکھ لیتے ہیں، اس طرح کر کے دیکھ لیتے ہیں، وہ مت کرنے کی کوشش کیجیے گا. ٹو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ آپ جو ہے وہ سیف اور سیکیور رہ سکیں. اچھا جی، یہ تھی ریڈنگ جو کہ لبرا لوگوں کے لیے تھی. آگے بڑھتے ہیں، اور 3rd ایئر سائن جو کہ ایکویریس ہے ان کے لیے دیکھتے ہیں کہ 30 جنوری سے ہفتہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس دوران ان کے لیے کیا صورتحال ہے.
چلیں جی، منڈے سے کارڈ ہے 4 آف پینٹیکلز، ایمپرر کا کارڈ ہے 7 آف پینٹیکلز، 5 آف کپس، کوئین آف وانڈس، 10 آف سورڈز یہاں پر بھی ہے، اور 3 آف کپس۔ اچھا، ایک نا سٹبن قسم کی انرجی نظر آ رہی ہے۔ ایکویریس لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ دوسرے پرسن کی طرف سے رسپانس کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کرنا تھا یا جتنا ایکشن لینا تھا وہ ہو گیا ہے، اب دوسرے پرسن کے اوپر ہے کہ وہ کوئی ریاکشن دیں یا وہ کوئی سٹیپ لیں ایکویریس کی طرف۔ اور ایک بہت ہی زیادہ ایک سخت سا سٹینس نظر آ رہا ہے، جو کہ یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اب مجھے بو ڈاؤن کیا جا سکے، مطلب میری اتھارٹی کو مانا جا سکے۔ ایکویریس یہاں پہ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایکویریس جو ہیں وہ کسی ایریز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں، لیکن کوئی اور فائر سائن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو جس پرسن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ بہت چارمنگ ہے، بہت ہی، اگر خاتون ہے تو بہت ہی خوبصورت ہوں گی یا بہت اٹریکٹیو ہوں گی، اگر میل ہیں تو بھی بہت زیادہ ہینڈسم اور چارمنگ ہوگی۔ تو آپ جو ہیں وہ ابھی اس انتظار میں ہیں کہ وہ کوئی ریاکشن دیں آپ کو، اور منڈے کا دن ہے، ٹھیک ہے، سچویشن کے ساتھ آپ سٹک ہوئے ہیں، آپ کچھ کر نہیں رہے ہیں، لیکن آپ نے انتظار بھی نہیں چھوڑا ہوا۔ ایمپرر، آپ کی اتھارٹی کو مانا جائے، آپ کی بات کو مانا جائے، اور آپ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب دوسرا پرسن جو ہے وہ آئے۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ ایمپرر کی انرجی کے اندر ہیں تو آپ ایک میسکولن انرجی ہیں، آپ نے ہی کوئی نہ کوئی ایکٹ کرنا ہے۔ جو فیمنن انرجی ہے انہوں نے کوئی ایکٹ نہیں کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد 7 آف پینٹیکلز ہے۔ یہ ایک بات ایسی ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی کام ہے یا کوئی بھی ریلیشن شپ ہے، اس کے اوپر کافی زیادہ ٹائم لگا ہوا ہے، کافی زیادہ ایفرٹ لگی ہوئی ہے، ایموشنز کافی زیادہ انوالو ہیں، تو اور یہ چیز بھی آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن آپ کوشش نہیں کر رہے، آپ صرف انتظار کر رہے ہیں۔ اور جب اس انتظار کا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو 5 آف کپس کے ساتھ تھرسڈے والے دن ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ آئی تھنک اٹس اوور۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے سے کچھ ہفتوں سے بات چل رہی ہو، اور اب آپ نے جیسے ایک بار ڈیسائیڈ کر لیا کہ اوکے جنوری کے اینڈ تک میں نے ویٹ کرنا ہے، اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پرسن نے واپس ہی نہیں آنا۔ سو یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ 3 کپس جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں، اور ایک سیڈنس ہے، ایک اداسی ہے، ایک فیلنگ ہے کہ اوکے دس از ناٹ گونا ہیپن اینی مور۔ اچھا، اب یہاں پہ کوئین آف وانڈز آ گئے ہے۔ یہ وہ پرسن ہو سکتا ہے جو کہ جن کے ساتھ جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں، یا یہ کوئی اور پرسن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ پرسن یہاں پہ فرائیڈے کے دن جو ہے ان کی انرجی کافی اسٹرانگلی نظر آ رہی ہے۔ یہ کوئی آپ کو ایڈوائز کرنے والے ہو سکتے ہیں، یہ کوئی نیا پرسن ہو سکتا ہے جو کہ آپ کی لائف میں آیا ہے یا آلریڈی موجود تھا، آپ ان کے اوپر توجہ نہیں دے رہے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ 10 آف سورڈز اور 3 آف کپس جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اچھا، ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ اگر یہ وہ پرسن ہے جن کا آپ انتظار کر رہے تھے، تو کہیں آپ آن لائن ان کو دیکھتے ہیں یا ان کی کہیں تصویر آپ کو نظر آ جاتی ہے، یا کسی طرح سے کوئی کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کانٹیکٹ جو ہے وہ 10 آف سورڈز اور 3 آف کپس کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، یعنی ایک برا پیچ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ایک تکلیف دہ انتظار کی کیفیت ختم ہو رہی ہے، اور دوبارہ صلح صفائی ہونے کی طرف جا رہے ہیں، دوبارہ بات چیت ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سنڈے والے دن آپ کی ان سے ملاقات ہو، یا ہو سکتا ہے کہ سنڈے والے دن کسی اور گیدرنگ میں کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ ایسی ملاقات ہو جو کہ آپ کو یہ تکلیف دہ مومنٹس جو ہے وہ بھولنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور کر دے، اور آپ ایک اچھا ٹائم جو ہے وہ سنڈے والے دن گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایئر سائن کے لیے تھی۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔